میں سورہ یاسین کی 50 کا حوالہ دے رہا ہوں جی. جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. جی جی. کہیں گے آئے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگایا ہے. صحیح. یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا. صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگ قبروں میں کہتے ہیں کہ کس نے ہمیں جگایا، وہ بڑے آرام سے سو رہے تھے، حالانکہ قبر کا عذاب بھی تو ہونا چاہیے نا. اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں. جی ہاں. انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے بارے میں، یعنی جن کے لیے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں. فرعون کے بارے میں بتا دیا کہ صبح و شام عذاب اس کو دکھایا جاتا ہے. یہ کس صورتحال میں دکھایا جاتا ہے؟ نیندی کے عالم میں. یعنی ایک نیند کی سی کیفیت ہے جس کو بیان کیا نا قرآن مجید میں، ہم باسنا میں مر کا دینا، ہمارے سونے کی جگہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. تو اصل میں تو ایک نیند ہی کیفیت ہے جو ہمیں اب نیند آتی ہے. اس میں دیکھیے ہم خواب دیکھتے ہیں. اس نوعیت کی ایک زندگی ہم کو اس عالم میں بھی حاصل ہوتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہوگی جو بعد میں ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی. یعنی ایک تو غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ شاید فی الواقع عذاب شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی، اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے جس پر عرض کیا نا کہ صبح و شام عذاب دکھایا جاتا ہے. فرعون کے بارے میں یہ بیان کیا، اور شہداء کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ ان پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں اور ایک نوعیت کی زندگی ان کو حاصل ہو جاتی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے. ایک زندگی وہ ہے جس کا ہم شعور رکھتے ہیں. یہ زندگی جسم کے ساتھ ہے، یہ تو قیامت ہی میں ملے گی ہر شخص کو. لیکن ایک نوعیت کی زندگی اس عالم میں بھی مل جاتی ہے کہ زندگی جس طرح کی زندگی مثال کے طور پر آپ کو سوتے میں بھی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں آپ اس شعور کی سطح پر نہیں ہوتے جو آپ کو جاگتے میں حاصل ہوتا ہے. لیکن غازی صاحب اس میں معلوم ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے 2-3 سوالوں کے جواب میں کہ بہت برے اور بہت ہی اچھے لوگوں کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نعمتیں ہیں اور عذاب ہے اکارڈنگلی، لیکن ایک باقی سب لوگوں کے لیے قرآن نے کوئی واضح بات نہیں بتائی. نہیں، کوئی بات نہیں بتائی. اس سے صاف معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب تک ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ اسی عالم میں رہے گا. لیکن یہ ہمارے ہاں عذاب قبر کا مسئلہ اتنی کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس کو ایک تو بیان بہت کرتے ہیں، پھر موت کا منظر قسم کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں طرح طرح کی روایات بھر دی جاتی ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں معاملات کو دیکھنے کا ہمارا عام رجحان نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی اس نے ان دونوں انتہاؤں کو بھی بیان کر دی ہے، باقی لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ قیامت میں جب سب لوگ اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں ہماری سونے کی جگہوں سے کس نے جگا دیا. پھر نیند کو موت سے تشبیہ دے کے بتا دیا ہے کہ یہ جو تمہیں روزانہ نیند آتی ہے یہ بھی موت کی ایک کیفیت ہے، اس میں بھی ایک طرح کی زندگی تمہیں حاصل ہوتی ہے. اس زندگی کا ظہور بھی خواب کے عالم میں ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے اور بہت سے تخیلات کو دیکھتا بھی رہتا ہے. تو یہی صورتحال کم و بیش ملتی جلتی، یہ امور متشابہات میں سے ہے. یہ مرنے کے بعد بھی، یعنی ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. لیکن آپ اس وقت بھی جب سوتے ہیں تو کبھی ایسے سوتے ہیں کہ آپ کو کوئی خواب نہیں آتا، کبھی ایسے سوتے ہیں کہ بہت ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، کبھی ایسے سوتے ہیں کہ بڑے خوشگوار خواب آتے ہیں. تو یہ تینوں صورتیں دنیا میں بھی مشاہدہ کر کے بتائی جاتی ہیں کہ یہی کیفیت یا اس سے ملتی جلتی کیفیت آپ کو موت کے بعد بھی پیش آ جائے گی. لیکن یہ جسم کے ساتھ زندگی، یہ جو شعوری زندگی ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں، یہ اس وقت حاصل ہے، یہ قیامت میں حاصل ہوگی.